بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث الرابع عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ عز وجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته حتى توفى اکثر ما كان الوحی توفی اکثر ما کان الوحی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے مسلسل وحی نازل فرمائی. یہاں تک کہ آپ کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ پہلے کی نسبت وحی زیادہ نازل ہوتی تھی. پچھلے ہفتے 2 حدیث باقی رہ گئی تھی. نیکیوں کے اوپر ابھارنے کا بیان چل رہا ہے, نیکیوں کے اوپر انکریج کیا جا رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے وہی زیادہ آتی تھی. پچھلے ہفتے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نصر کے بارے میں پوچھا گیا تھا. حضرت عمر نے ٹیسٹ لیا تھا صحابہ کا, جس پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھاتے تھے تو بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ایک چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی مجلس میں, اپنی مشاورتی مجلس کے اندر ان سے کیوں مشورہ کرتے ہیں؟ ان کی جیسی تو ہماری بھی اولاد ہے, ہم سے کیوں, ہمارے بچوں کو کیوں انوالو نہیں کرتے, ان کو کیوں؟ پھر حضرت عمر نے ٹیسٹ لیا تھا دکھانے کے لیے کہ یہ بچہ کتنا ذہین ہے. تو اس میں نبی کے انتقال کی بات آئی تھی. اب یہاں پر یہ بیان کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کے انتقال سے پہلے وہی کثرت سے نازل ہوتی تھی. یعنی جو ریگولر وحی کی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں کبھی وحی آتی تھی, جب ضرورت ہوتی تھی جبریل وحی لے کر آتے تھے, لیکن انتقال سے پہلے زیادہ وحی آتی تھی. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اب نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, تو جب وہی نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہی کا دروازہ بند. اب آسمان سے میسج کس پر لایا جائے گا؟ کیونکہ نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, اس لیے جتنے احکام باقی ہے اس کو بھیج دیا گیا. اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کیونکہ لوگ زیادہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی کی آخری عمر میں ڈیلیگیشنز, جو وفود جو تھے زیادہ آتے تھے. جب وفود آتے تھے, ڈیلیگیشنز آتے تھے, وہ آ کر نبی سے سوالات کرتے تھے. تو جب وہ سوال کرتے تھے تو ان کے جوابات میں اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل فرماتا تھا, اس لیے وحی کی کثرت ہو گئی تھی. آگے کی حدیث, 5ویں حدیث جو آخری حدیث ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت پر کوئی آدمی فوت ہوا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جیسے اس کی موت ہوئی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, کہ یہاں ایسے رہے کیسے رہے, اصل تو یہ وہاں کیسے رہے. خاتمہ انسان کا یہ اصل ہے, انسان کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے, اس کا اینڈنگ کیسے ہو رہا ہے.
اور اس کا اینڈنگ ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے زندگی گزاری ہوگی. اگر انسان نے نیکی والی تقوی والی زندگی گزاری ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوگا. اور اگر دنیا اس نے ایسے گزاری ہے کہ ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا، تو پھر اس کا یہ موت بھی ایسی ہے. نہیں، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، کما تدینو تدانو، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو دنیا میں انسان جس طرح کی زندگی گزارے گا اس کا خاتمہ بھی اسی طرح ہونے والا ہے. اور پھر خاتمہ جیسا ہوگا آخرت کی زندگی کا ڈیپینڈ اسی کے اوپر. اسی لیے بہت سارے ہمارے بزرگوں کے متعلق آتا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ پوری زندگی قاضی رہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے سب سے پہلے قاضی بنے ہیں جو اسلامک کورٹ کے اندر ججمنٹ وغیرہ پاس کیا کرتے تھے، پوری زندگی فیصلے سناتے تھے. اور ان کی موت کیسے آئی؟ ان کی جب انتقال کا وقت قریب ہوا ہے تو کوئی شاگرد ان کے مسئلہ ان سے پوچھنے آئے کہ بھئی رمی جو ہے، رمی شیطان کو جو کنکڑی ماری جاتی ہے اس کو سوار ہو کے کیا جائے گا یا پیدل کیا جائے گا، چل کر کیا جائے گا یا سواری کے اوپر کیا جائے گا؟ اب اس زمانے میں تو وہ یہ اس طرح جو بڑے بڑے شیطان بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان انسان کے گناہ بڑھ گئے تو شیطان بھی بڑے ہو گئے، شیطان نے بھی ترقی کر لی. ابھی تو پتہ نہیں آگے کی جو آگے کی جنریشنس آئیں گی ان کے لیے تو کتنے بڑے بڑے شیطان ہوں گے. وہ نبی کے زمانے میں تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو 3 جگہ تھی وہاں اس کو مارا جاتا تھا، پھر اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے پھر چھوٹے بنائے گئے، پھر پبلک بڑھ گئی تو اس کو اور بڑا بنایا گیا. اب کتنے بڑے بڑے شیطان ہوں گے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، انتقال کر رہے ہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا کہ کون سی رمی چل کر کی جائے گی اور کون سی جس رمی کے بعد دوسری رمی کرنی ہے، جس کنکڑی کے بعد دوسری کنکڑی مارنی ہے اس کو چل کر کرنا ہے، اور جس کے بعد کوئی رمی نہیں ہے اس کو انسان سواری کے اوپر کرے کیونکہ اب نکل جانا ہے آگے. یہ مسئلہ بتایا اور ان کی روح نکل گئی. پوری زندگی لوگوں میں فیصلے سناتے رہے، مسائل لوگوں کو بتاتے رہے، تو اللہ نے موت بھی ایسی ہی دی کہ جاتے جاتے بھی دنیا سے مسئلہ بتا کے گئے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، شہادت ہوئی حضرت عثمان کی. جیسا مولانا نے جمعہ کے اندر بتایا کہ نبی نے پیشین گوئی ان کو بتا دی تھی کہ جب ان کے گھر کا سراؤنڈ کیا گیا، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا گیا 40 دن تک، پانی نہیں جانے دے رہے ہیں، کھانا نہیں جانے دے رہے ہیں اس کے خلیفہ مسلمین. اور کیا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ریزائن کر دیجیے، آپ اپنی پوسٹ سے نیچے آ جائیے، اب مسلمانوں کے خلیفہ نہیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزائن نہیں کیا، اور ریزائن اس لیے نہیں کیا، استعفیٰ اس لیے نہیں دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی پوسٹ کی لالچ تھی کہ ان کو امیر بننا تھا، ان کو خلیفہ بننا تھا. نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی نے منع کیا تھا، نبی نے منع کیا تھا کہ تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، اس میں جمے رہنا، صبر کرنا. جیسے کہ مولانا نے جمعہ کے اندر بیان فرمایا، نبی غزوہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں. غزوہ احد ہلنے لگا تو نبی نے پیر مار کر کہا کہ بھائی ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. وہ 2 شہید کون تھے؟ یہی حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دونوں کو شہید کیا گیا. اور سب سے بڑی خدمت انہوں نے جو اپنے زمانے میں کی ہے، اپنے ٹائم کے اندر کی ہے، ان کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ہے، وہ کون سی خدمت تھی؟ قرآن کو جمع کرنا. قرآن کے بہت الگ الگ نسخے تھے لوگوں کے پاس، اور لوگوں میں کنفیوژن کا خوف تھا کہ کہیں اگلے حضرت عثمان کی جو خلافت کے بعد اگر اسی طرح چلتا رہا کہ لوگوں کے اندر جھگڑے ہوں گے، پھر
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت عرب کے اوپر، لغت قریش کے اوپر قرآن کا ایک مجموعہ، ایک نسخہ بنایا، ایک کاپی اس کی بنائی، اور جو دوسرے جتنے بھی کاپیز تھی اس کو انویلڈ کر دیا کہ اب یہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی، اور ان کا انتقال بھی کیسے ہوا؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ان کو جب شہید کیا گیا ہے، حالانکہ صحابہ ان کے دروازے کے اوپر گارڈ کرنے کے لیے کھڑے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن اس طرح کی سیکرٹ پلاننگ بنائی گئی تھی کہ جو بلوائی لوگ تھے، جو فساد کرنے والے لوگ تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیوار سے کود کے اندر چلے گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ان کو شہید کیا گیا۔ اور جس آیت کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ، قرآن آج بھی موجود ہے، حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے اس کے۔ تو پوری زندگی انہوں نے اپنی زندگی کا ماحصل، مسلمانوں کی تو بہت خدمت کی انہوں نے، لیکن ان کی سب سے بڑی خدمت جو قیامت تک باقی رہے گی کہ قرآن کریم کا ایک مستند نسخہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا جو حضرت عثمان نے جمع کیا۔ کیونکہ صحابہ کے پاس الگ الگ نسخے یہ تھے، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھیں، سب کو جمع کیا حضرت عثمان، جامع القرآن ہے۔ تو جیسی خدمت کی اللہ نے موت بھی ویسی ہی دی۔ تو حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ جس حالت پر کوئی آدمی فوت ہوا ہے اسی حالت پر اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے خاتمہ بالخیر کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، خاتمہ بالسوء سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی اینڈنگ ہی بری ہوئی تو یہ اینڈنگ تو یہاں پر ہے، لیکن ایکچوئل یہ کیا ہے؟ بگننگ ہے۔ یہ جس کو ہم اینڈنگ سمجھ رہے ہیں وہ اینڈنگ نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ اصل تو شروعات ہے، یہ تو بگننگ ہے۔ اب یہاں اینڈنگ آپ کی خراب ہوئی ہے تو آپ کی اب یہاں سے جو شروعات ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، بابو فی بیان کثرت طرق الخیر۔ خیر کے بہت سارے راستے ہیں، خیر کے بہت سارے راستے ہیں۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کے کچھ آیات ذکر کریں گے کہ اللہ کی طرف لے جانے والے، جنت کی طرف لے جانے والے بہت سارے راستے۔ جو راستہ اللہ کی طرف لے جائے، جو راستہ جنت کی طرف لے جائے، وہ خیر کا راستہ ہے۔ اب یہ راستہ کسی نے یہ سمجھ لیا، کسی نے نماز سمجھ لیا، کسی نے روزہ سمجھ لیا، کسی نے زکوٰۃ سمجھ لیا، کسی نے حج سمجھ لیا، یا سب کو سمجھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو راستے تم نے سمجھے ہیں وہی نہیں ہیں، اور بھی راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے۔ کسی نے ایک سمجھے، کسی نے دو سمجھا، کسی نے مخصوص اسپیسیفک کر دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اگر چلو سب کو بھی سمجھ لیا کہ یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے راستے ہیں جن راستوں سے انسان اللہ کی طرف پہنچ سکتا ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو یہاں بیان کرتا ہے۔ اور اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی جب تک انسان جانے گا نہیں کہ بھائی خیر کے راستے کون کون سے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستے کون کون سے ہیں، تو جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا اس کے اوپر عمل کیسے کرے گا؟ صحابہ نے نبی سے جانا، اس کو سیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیا۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا، الگ الگ راستوں کو ذکر فرمایا۔ احناف کی سب سے بڑی مستند کتاب جو مسائل کی کتاب ہے، جس کو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ ہدایہ کہی جاتی ہے۔ 4 جلدوں میں، بڑی بڑی 4 جلدیں ہیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے، میں نے کہا غالباً آگے بھی سنایا تھا کہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان، ریٹائرڈ چیف جسٹس، تو فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ کورٹ کے اندر تھے وہاں پر، تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کوئی مسئلہ تھا، کوئی کیس تھا جس کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی، تو وہ جج کی پینل بیٹھی ہوئی تھی، ججوں کی پینل بیٹھی ہوئی تھی،
تو کسی کیس کے حوالے سے کوئی آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو مفتی صاحب نے اپنا اوپینین رکھا اس کیس کے حوالے سے. تو دو دوسرے ججز تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کسی بھی کیس کی تہہ تک بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. کسی بھی کیس کی اس کی تہہ تک اس کی نزاکت کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہدایہ کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ ہدایہ. یہ جو کتاب ہے نا، یہ صاحب ہدایہ اتنی بڑی 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. اتنی موٹی کتاب ہے. ہمارے یہاں راندیر کے اندر مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تو اگر غصہ آتا تھا تو کتاب سے مارتے تھے. ایک طالب علم کو کتاب ماری تو سر پھٹ گیا اس کا. سوچو کتنی بڑی کتاب. مولانا شمس الحق افغانی بڑے بھی افغانستان سے اور بڑے غصے والے تھے. اتنی بڑی بڑی کتاب، اور اس میں ان کی صاحب ہدایہ کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ لاتے ہیں، بلکہ اس کتاب کے متعلق لکھا ہے حضرت، میرے خیال سے حضرت غالب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غبی انسان، اس کو میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اگر کھولیں گے بھی اس کو تو آپ اس کو کیڑے مکوڑوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا. یہ عالم بھی اگر کسی کو پڑھانا چاہے تو اس کو کم از کم 1 گھنٹہ اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کا ریوائز کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ ایک صفحہ پڑھا سکتا ہے. اس کی عبارات ایسی ہیں. تو وہ جب بھی کوئی مسئلہ لاتے ہیں تو عقلی دلیل بھی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نقلی دلیل بھی لاتے ہیں. عقلی دلیل، نقلی دلیل کا مطلب یہ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث سے بھی دلیل لاتے ہیں اور اس کے ساتھ عقلی لاجک بھی لاتے ہیں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی منکر قرآن ہے، منکر حدیث ہے، وہ تو قرآن و حدیث کو قبول ہی نہیں کرے گا. اگر نعوذ باللہ کوئی نہیں مانتا ہے قرآن و حدیث کو، تو وہ تو قرآن و حدیث کو قبول کرنے والا نہیں ہے. تو پھر لاجک بھی لاتے ہیں، ساتھ عقلی دلیل بھی لاتے ہیں. وہ ایسی دلیل لاتے ہیں زبردست. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر فلسفہ نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، سائیکولوجی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سائیکولوجسٹ گزرا کوئی نہیں گزرا. نفسیات کا ماہر. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پر لکھا گیا. نبی کی سیرت پر لکھا گیا، نبی کے اخلاق پر لکھا گیا، نبی کی جود و سخا اور نبی کی کہیے کہ آپ کی جو جنرسٹی تھی اس کے اوپر لکھا گیا. نبی کیسے بہادر تھے اس کے اوپر لکھا گیا. لیکن جو نبی جو سائیکولوجسٹ تھے، نبی جو نفسیات کے جو ماہر تھے، نفسیات کو کیسے ریڈ کرتے تھے، اس کے اوپر بہت کم لکھا گیا. لکھا ہے لکھنے والوں نے. پاکستان کی ایک خاتون نے لکھا ہے. بہت کم کتابیں اس کے اندر ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نفسیات کے ماہر تھے. اب دیکھیں، انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے خوف رکھا ہے، فیئر. اگر وہ فیئر، وہ خوف اگر ایسا ہو کہ وہ فی الفور ہو، اچانک ہو، تو اس کو انسان کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ کانپنے لگتا ہے. اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ پھیلنے لگتی ہے، کھل جاتی ہے. اور کبھی بالکل اگر کوئی کمزور طبیعت کا انسان ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، خوف و ہراس کے سلسلے. اور اگر وہ خوف، وہ فیئر ایسا ہے کہ وہ فل فور سڈن نہیں ہے، فیوچرسٹک ہے، تو وہ انسان کو کس میں لے جاتا ہے؟ غم کے اندر لے جاتا ہے، حزن کے اندر لے جاتا ہے، انسان کو ساتھ کر دیتا ہے. انسان سوچتا رہتا ہے اس کو. وہ فل فور نہیں ہے، سڈن نہیں ہے، وہ فیوچر کے اندر ہے. لیکن وہ انسان سوچ کے پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریس ہو جاتا ہے. میں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے پڑھا کہ یہاں یو کے ہی کی بات تھی، انگلستان ہی کی بات تھی، کہ وہاں میڈیکل ایگزام کے اندر ایک کویشچن کیا گیا. میڈیکل ایگزام کے اندر ایک کویشچن کیا گیا، ایک سوال کیا گیا اسٹوڈنٹ سے کہ اگر کسی کو سڈن شوق، کوئی ایسا فیئر ہو جائے، ایسا خوف اس کو لاحق ہو جائے، جس کو ہماری زبان میں شوق کہا جاتا ہے، کہ انسان شوق کی پوزیشن کے اندر چلا جائے،
تو اس کا فوری طور پر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا فوری طور پر علاج کیا ہے؟ تو اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے، لیکن ایک جو جواب جس کو پسند کیا گیا وہ یہ جواب تھا، دا ورڈ آف کمفرٹ، کہ انسان، وہ شوق زدہ انسان سے جس کو شوق لگا ہے، جس کے اوپر فیئر ہو گیا ہے، ڈپریس ہو گیا ہے، تو کہا کہ اس کو ایسے الفاظ سے تسلی دی جائے کہ اس کے فیئر کو ڈاؤن کر دے۔ کسی زمانے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، میرے خیال سے وہ جرمنی کا یا سویڈن کا، میں نام میں کنفیوز ہو رہا ہوں، بھول رہا ہوں۔ ایک آدمی کی میجر سرجری ہونے والی تھی، میجر سرجری ہونے والی تھی، اور جس کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کا، اگر بڑا آپریشن ہونے والا ہو تو انسان سوچ کے بہت سی مرتبہ اس کا پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ لوگ کر نہیں سکتے ہیں، خوف ہوتا ہے نا، ایک خوف کی وجہ سے انسان، اس کی جو بدن کی حرارت کا جو یہ ہوتا ہے، اللہ نے ایک جو ٹیمپریچر رکھا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کی سرجری ہونے والی تھی، تو سرجری سے تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے اس کمرے کے اندر وہ ایک لیڈی آتی ہے، اس نے وہ نرس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آ کر اس سے بات کرتی ہے، اس مریض سے، کہ بھائی آپ کیوں یہاں پر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میری سرجری ہونے والی ہے، یہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ اچھا کون ہے تمہارا سرجن؟ تو کہا کہ میرا جو سرجن ہے، اس نے ڈاکٹر کا نام لیا کہ یہ میرا سرجن ہے، وہ میرا آپریشن کرنے والا ہے۔ تو وہ نرس اس کو کہنے لگی کہ تم اتنے لکی ہو، اتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں پورے جرمنی کا بیسٹ سرجن ملا ہے، یہ پورے جرمنی کا ٹاپ سرجن ہے، اور اس نے آج تک جتنی بھی سرجری کی ہے اس میں 99.99 اس کی سرجری کامیاب رہی ہے، یہ اس کو کہا۔ خیر اس کی سرجری وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد اس کو یہ پتا چلا کہ وہ جو لیڈی آئی تھی وہ سائیکولوجسٹ تھی، وہ کوئی نرس نہیں تھی، صرف نرس کے کپڑے پہن کے آئی تھی، اور صرف اس مریض کی ذہنی دباؤ کو، اس کے ٹینشن کو، اس کے خوف اور فیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو وہاں ڈاکٹروں کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ وہ جا کر اس سے بات کرے۔ یہ ہماری جدید سائنس۔ اب میں آپ کو 1500 سال پہلے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی سائیکولوجسٹ اور بڑھ کر سائیکولوجسٹ کوئی نہیں گزرا ہے۔ نبی ابن ماجہ کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو یہ بیان کیا کہ بھائی مریض کی عیادت کے کتنے فضائل بیان فرمائے، مریض کی عیادت کے کتنے فضائل نبی نے بیان فرمائے، کیونکہ مریض جس کنڈیشن سے گزرتا ہے، اکیلا پن ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، زندگی اور موت کے درمیان اس کی کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اب اس کے پاس جا کر کوئی بیٹھتا ہے، اس کے دکھڑے سنتا ہے، تو اس کا آدھا غم تو ویسے ہی چل جاتا ہے۔ نبی نے کتنی فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی انسان مریض کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مریض کے لیے عیادت، مریض کو دیکھنے جانے کے لیے۔ آج تو کوئی جاتا ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں تھا بیچارہ، اگر کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی تھی جو لوگ چلے جاتے تھے۔ یہ کووڈ نے سب کیا کر دیا ہے، سب خوف بجھا دیا ہے۔ ابھی تک ہم نارمل نہیں ہو رہے، ابھی جاتے ہیں روز۔ وہ کووڈ کا زمانہ یاد ہے، وہ جب مسجدوں میں وہ لمیٹیشن تھا، یہاں پر لمیٹیڈ لوگ الاؤ کرتے تھے سب، تو مسجد کے اندر آنے کے بعد سب سے بڑا کرائم تھا کھانسی کھانا۔ نماز میں اگر کسی نے کھانسی کھا لی، جیسے اگر فون کی رنگ بجتی ہے تو لوگ اتنی بودر نہیں کرتے کہ چلو ہو گیا، اگر کسی نے کھانسی کھا لی تو پوری کون ہے بھائی، یہ سب سے بڑا کرائم ہو گیا۔
ابھی وہ ڈر ہمارے دلوں سے نکل نہیں رہا. احتیاط اپنی جگہ پر ہے. اس وقت بھی جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ توکل اور پریکوشن ان دونوں کو، یعنی ان دونوں کو آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ہے. یعنی ان دونوں کی باٹم لائن کو سمجھنا ہے، بارڈر لائن کو سمجھنا ہے کہ کہاں سے کون سا توکل ہے اور کون سا کیا ہے پریکوشن ہے. بس میں نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، نبی کا طریقہ دیکھیے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے نکل گئی. اس لیے محبت بھی کم ہو گئی. آج کل محبت بھی کیا ہو گئی. ایک زمانہ وہ تھا، کیا آپ کے بازو میں بیٹھنے والا اگر آپ کو 2 دن نماز میں نہ دکھائی دے تو لوگ پریشان ہو جاتے کہ یار مسجد میں نہیں دکھائی دے رہا. کوئی غرض نہیں تھی، بس ویسے ایک محبت. اور آج بیچارہ مر جاتا ہے، اس کی تدفین تک ہو جاتی ہے، اور اس کی پوچھنے والا کوئی ہوتا کہیں انتقال کر ہے کب. بھائی ان چیزوں کو ہم کو کیا کرنا چاہیے. بھائی ہماری بوسل کمیونٹی اتنی کمیونٹی ہے، کوئی ہمارے یہاں تو بہت زیادہ بڑی کمیونٹی نہیں ہے. یہاں تو اگر یہاں کوئی کھانسی کھائے گا تو پورے بوسل میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے کھانسی کھائی. اتنی چھوٹی سی کمیونٹی. تو یہی وہ چیز ہے نا جو نبی کی تعلیمات ہے، جو ہم کو جوڑے رکھتی ہے. وہ زمانہ بھی تھا کہ کوئی ہاسپٹل میں ہوتا تھا، حالانکہ کوئی اس کے ساتھ اس کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی خونی تعلق، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، صرف یہ رشتہ ہے کہ وہ مسجد کا مصلی ہے. تو کئی مصلی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار تو کم ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو اتنا جم غفیر، اتنے لوگ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ سے ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی رشتہ دار ہے کہ آگے نہیں. رشتہ دار تو 2-3 ہوتے ہیں اس میں، دوست تو ہوا، اس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، اس نے زندگی ایسے گزاری ہے، اس کے روابط، اس کے ضوابط لوگوں کے ساتھ ایسے. تو بھائی یہ تو خوف اور فیئر کے اندر جو سب سے سائنس ڈاکٹرز ہزار بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، وہ کہیں گے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا کہ بھائی مریض آپ کے پاس آیا تو ایسا نہ کہیں گے کہ بھائی اب اگرچہ آج کل تو ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ ہے، اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دو، کاؤنٹ ڈاؤن. لیکن یہ آج بھی ہے. آپ جائیں گے تو ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ، مریض کے لیے جو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ وہ ایک خوف کے ساتھ آیا ہے، ایک فیئر کے ساتھ آیا ہے. اب اس کے فیئر کو کیسے ڈاؤن کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تسلی کے الفاظ کہے جائے، اس کو تسلی کے الفاظ کہے جائے. اور یہ آج ہم کہہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی الاجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المریض. کہ جب تم مریض سے ملنے کے لیے جاؤ، جب مریض کے پاس تم جاؤ، اس کو حوصلہ دو، اس کو امید دلاؤ، اس کو حوصلہ دو، اس کو امید دلاؤ. تمہارے الفاظ سے اس کی تقدیر تو بدلنے والی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے الفاظ کہے تو کم از کم اس کی تقدیر بدل، ایسا نہیں. اس کی تقدیر میں ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گا. لیکن فرمایا کہ کم از کم اس کی طبیعت، اس کا مرض تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. یہ نبی، اب کون بتائیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے سائیکولوجسٹ؟ کیسے نفسیات کو یہ کرتے ہیں. غزوہ خندق کا موقع ہے، خندقیں کھودی ہوئی ہے، آپس میں مشرکین اس طرف، اور 2-3 مشرکین کود کے جم کر کے اس طرف بھی آ گئے، کوشش بھی کی مسلمانوں کے پاس آنے کی. صحابہ جا کر نبی سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب بہت خوف ہے، دل اچھل اچھل کر باہر آ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے. نبی نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نبی نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہو. اللہم استر، دلوں کو تسلی دے دی. اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما. وآمن روعاتنا، اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، پیس سے بدل دے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو گئے، ہمارے دل کیا ہو گئے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو کون سا جملہ فرماتے تھے؟ پہلے اس کا حال پوچھتے تھے، طبیعت کیسا ہے، کیا ہے. پھر نبی اس کے کبھی سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، اچھے ہو جاؤ. اچھا، کبھی سینے پر ہاتھ رکھتے تھے اور دعا دیتے تھے. تو نبی سے بڑھ کر تو سائیکولوجسٹ کوئی نہیں، نفسیات کا پڑھنے والا، نفسیات کو جاننے والا نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہماری ذہنیں، ہم نے سیرت کا اس طرح سے مطالعہ کیا نہیں، اور سیرت کے اس اینگل کو، اس پہلو کو ہم نے اجاگر نہیں کیا. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ جب تم طبیب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی کے الفاظ کہو. کیوں؟ کیونکہ انت الرفیق واللہ الطبیب. یہ نبی نے فرمایا کہ تم تو صرف تسلی دینے والے ہو، اصل طبیب تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، واللہ الطبیب. ایسے آپ کو کئی قرآن کے اندر ہی مل جائیں گے. قرآن کی سائیکولوجی دیکھیے آپ. حضرت میرے خیال سے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. اب ان کو پتہ نہیں، پہلے جب نماز شروع میں آئی تھی تو نماز میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی، نماز میں بات نہیں کر سکتے تھے. اب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو حکم تھا یہ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے. اب یہ اللہ نے بات کرنے سے منع کر دیا ہے. اب یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ ان کے بازو میں کسی ساتھی نے زور سے چھینک ماری، چھینک آئی ان کو. تو انہوں نے نماز کے اندر جواب دیا یرحمک اللہ. نماز کے اندر کیا جواب دیا؟ یرحمک اللہ. تو وہ نماز کے اندر ان کو غصے سے دیکھنے لگے، گھورنے لگے. تو ان کو غصہ آیا کہ میں تیری چھینک کا جواب دے رہا ہوں اور تو مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے پھر ان کو ڈانٹا کہ ثقلت قومک، کہ بھائی تیری ماں مرے، میں تجھے دعا دے رہا ہوں اور تو مجھے غصے سے دیکھ رہی. ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ابھی حکم منسوخ ہو چکا ہے. انہوں نے ان کو نماز میں جواب دے دیا. نماز میں اگر الحمدللہ کہہ دیا کسی نے، بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ چھینک مارتے تو ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ جیسے ہی چھینک آئی تو بغیر کسی سوچے ان کے منہ سے الحمدللہ نکل جاتا ہے. تو پہلے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے نماز میں. اگر کہہ لیا تو اس سے نماز نہیں فاسد ہوگی، لیکن اگر یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یرحمک اللہ کہا تو کسی میں کا خطاب کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو، تو گویا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کر لی؟ بات کر لی. اور نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جواب دینے سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر الحمدللہ غلطی سے نکل گیا تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہیں کہنا چاہیے، یہ مکروہ ہے. تو انہوں نے بات کی. اب نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد نبی نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا من کھلم. اب دیکھیے کیسے خوف کا ماحول ہوگا. نبی بلا رہے ہیں کہ بھائی نماز میں کون بات کر رہا تھا؟ نماز میں کس نے بات کی؟ تو زید بن ارقم کھڑے ہو کے اللہ میں نے ان کو بلایا. نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا. اب دیکھیں نبی کی نفسیات، دیکھیں نبی کیسے تربیت فرماتے تھے. نبی کیسے تربیت، نبی کا طریقہ کار کیسا تھا. ان کو سمجھایا کہ اب نماز کے اندر بات کرنا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اب نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، میرے خیال مسلم شریف کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ راوی خود زید بن ارقم بیان فرماتے کہ ولا شتمنی ولا ضربنی ولا قہرنی. نبی نے اتنے پیار سے مجھے بلایا، نبی نے مجھ کو مارا بھی نہیں، نبی نے مجھ کو ڈانٹا بھی نہیں، اور نبی نے مجھ پر غصہ بھی نہیں کیا. اور فرمایا کہ میں نے نبی سے بڑھ کر کوئی بہتر استاد نہیں دی. کیسی تربیت فرمائی تھی.
یہ نفسیات کے ماہر کیسے قریب کر لیا. بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں نا، یہ ہے سائیکولوجسٹ کیسے یہ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ کرتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر مکہ جب فتح ہو گیا، مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں. اور جب انسان ٹیمپرری کیا ہوتا ہے نا، ایک جوش آ جاتا ہے، جب انسان کے پاس پاور آتا ہے نا، انسان کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے تب. لیکن نبی کی یہ دیکھیے، نبی اعلان کر رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا اس کو امان ہے، وہ فری ہے. جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ فری ہے، اللہ کا گھر ہے. پھر سیکنڈ نمبر پر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی فری ہے. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، اور جس نے نبی کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی جنگ باقی نہیں چھوڑی کہ جس میں نبی کے مقابلے میں نہ آئے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے فرمایا کہ جو کعبہ میں چلا گیا اس کو امن ہے، وہ فری ہے، اس کو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کی جائے گی، وہ آزاد ہے. پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، ابو سفیان دیکھیے نا نبی کیسے ان کی نفسیات سے یہ کر رہے ہیں، میرے گھر کو کعبۃ اللہ کے برابر، کعبۃ اللہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، وہ بھی فری ہے، اور ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا اس کو بھی فری ہے. یہی وجہ ہوئی کہ ابو سفیان کو ایمان نصیب ہوا. یہ مائنڈ کس طرح سے ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ. اور بھی اب ایک نہیں، آپ کو کئی واقعات ایسے مل جائیں گے احادیث کے اندر. ابو موسیٰ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور کسی غزوے میں ان کی شہادت ہو گئی. اور کس طرح ہوئی کہ انہوں نے کسی دشمن کو مارنے کے لیے تلوار کو اٹھایا ہے. اب انہوں نے اتنی زور سے اس کو چلایا ہے تلوار کو کہ وہ دشمن پیچھے ہٹ گئے، اور وہ تلوار خود ان کے پیر میں لگ گئی. وہ تلوار خود انہی کے پیر میں لگ گئی، وہ خود انجر ہو گئے، اور یہ ان کی شہادت کا سبب بن گیا. ان کی شہادت کا سبب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان غمگین بیٹھے ہوئے تھے، غم زدہ ہے، پریشان ہے. تو کہا کہ سلمہ سب ٹھیک تو ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے حبیب میرے چچا شہید ہو گئے، لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی. لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اور خودکشی کرنے والا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی، انہیں سوسائڈ کیا. اب نبی دیکھیے سلمہ ابن اقوا کو کس طرح تسلی دے رہے ہیں کہ سلمہ ابن اقوا کو کہہ رہے ہیں کہ انہو لجاہد مجاہد، کہ وہ تو عرب کے بہت بڑے مجاہد تھے، وہ تو بہت بڑے شہسوار تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، سولجر تھے، اور میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. میں ان کو، اب نبی کی شہادت ہو گئی نا، نبی نے شہادت دے دی ان کی جنت کی. اس کا مطلب یہ وہ انہوں نے سوسائڈ کیسے تسلی، کیسے صحابہ کو اپنے قریب کرتے تھے، کیسے ان کی نفسیات کو نبی علیہ السلام سمجھتے تھے، کیسے ان کو کنسول کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کے چچا، ان کو غزوہ اوطاس میں بھیجا، ان کی بھی وہاں شہادت ہوئی. ان کے پیر میں تیر لگا تھا، جب تیر کو نکالا گیا تو ان کا خون جو ہے پانی بن گیا، کافی دیر اندر رہنے کی وجہ سے. اس میں شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بھتیجے ابو موسیٰ کو کہا کہ نبی کو میرا سلام کہنا، اور نبی سے میری مغفرت کی دعا کے لیے گزارش کرنا. نبی سے سلام کہنا اور نبی سے میری مغفرت کی دعا کے لیے کہنا. ان کی شہادت جب ہو گئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے. ابو موسیٰ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرے چچا انتقال کر گئے. کیا ہوا؟ پورا وقت میرے چچا نے درخواست کی ہے، میرے چچا کی آخری وصیت یہ ہے کہ میں آپ کو سلام کہوں. نبی نے سلام کا جواب دیا اور آپ سے مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے. نبی نے ان کی مغفرت کے لیے، اب دیکھیے
ابو موسیٰ غمگین ہیں، ان کے چچا کو کھویا ہے، شہادت ہوئی ہے. نبی نے ان کو کونسل کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. روایت میں آتا ہے کہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. اتنے ہاتھ بلندی پر اٹھا دیے مغفرت کی دعا کے لیے. ابو موسیٰ اشعری نے جب دیکھا کہ بھائی نبی تو بڑے اونچے مقام پر چلے گئے ہیں، میرے چچا کی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے، موقع اچھا ہے، انہوں نے بھی درخواست کر دی کہ اللہ کے ابھی میرے لیے بھی دعا کر دی. تو اللہ کے ابھی بھی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دی، چچا کے ساتھ ساتھ بھتیجے کی. تو نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے نا، کس طرح سے لوگوں کو قریب کرتے تھے. قرآن کے اندر دیکھیے قرآن کیسے سائیکولوجی کو بیان کرتا ہے، قرآن کیسے نفسیات کو بیان کرتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اچھے اخلاق کو اپناؤ گے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اچھا برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو. اگر تم اپنے اخلاق کو اچھا کرو گے تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں قرآن کہہ رہا، کأنہ ولی حمیم، کہ تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا کیا بن جائے گا؟ جگری. حمیم کہتے ہیں گرم گرم کو، یعنی تمہارا پکا دوست بن جائے. لیکن قرآن کنڈیشن لگا رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے کیا ہے. اب آگے سائیکولوجی بیان ہو رہی ہے، آگے نفسیات یہ بیان ہو رہی ہے، آگے فلسفی بیان ہو رہی ہے کہ آگے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. معافی کا جذبہ اپناؤ. وغفر، معاف کرو. ہر جگہ آستین چڑھانے سے معاملہ سلجھتا نہیں. ہر جگہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے سے، لوگوں کے پیچھے یہ کرنے سے، بات میں ٹوکنے سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. قرآن کہ صبر کرو، معافی کا جذبہ اختیار کرو. پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صبر کرنا، معاف کرنا، ان ذالک لمن عزم الامور. یہ کہا کہ یہ کسی کچے کھلاڑی کا کام نہیں ہے، یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگوں کا کام ہے. یعنی یہ کوئی کم ہمت والے کا کام نہیں ہے. صبر وہ کرے گا جو پکا کھلاڑی ہوگا، جس کی تربیت ہوئی ہوگی، جس کی نظر اللہ پر ہوگی، جس کی نظر جنت پر ہوگی، آخرت پر ہوگی، وہی صبر کرے گا اور معاف کرے گا. ورنہ عام انسان تو وہی کرے گا کہ بھائی آجا میدان میں آجا. تو ایسی بھائی بات چل رہی تھی ہدایت کے اوپر کہ نقلی اور عقلی بات چلی تھی. عقلی سے کہ عقل، یہ تو سائیکولوجی، نبی سے بڑھ کر سائیکولوجی. ابھی آپ کو میں اور کئی ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نفسیات کی کیسے ماہر تھے. تو ہدایت کے اندر دو طرح کی دلیل، عقلی اور نقلی، 4 جلدوں کے اندر. اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت سارے، اس کے اوپر سے بات چلی تھی. تو ہدایت کی احناف کی بہت اہم ترین کتاب ہے، اہم ترین کتاب ہے احناف کی، مسائل کی، مدرسوں میں پڑھائی جاتی. 4 والیوم کے اندر ہے. ایک والیوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون ہے؟ عبادت، ایک ہی ہے. اس میں تو ہم کچھ کر بھی لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کوئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی ذکر کر لیتے ہیں، کوئی تلاوت کر لیتے ہیں. لیکن صاحب ہدایہ نے جو مسائل بیان کیے نا، ایک جلد میں عبادت اور 3 والیومز کے اندر ڈیلنگز کو بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے. ایک ہی جلد میں عبادت ہے، باقی 3 جلدوں کے اندر کیا ہے؟ ہماری ڈیلنگز ہے، ہمارے معاملات ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ ہماری احناف کی کتاب. سب سے اخیر کے اندر میراث کو لایا ہے، کیونکہ میراث انسان کے مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو جب اب معاملہ ختم ہو گیا تو سب سے اخیر میں میراث کو لایا ہے. تو یہ صاحب ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے خدا اس کو جانتا ہے، خدا اس کو جانتا ہے. چلو ہو گیا، آگے اور بھی آئے تھے انشاءاللہ اس کو
اچھا، اگلی نشست کے اندر آپ لوگوں سے پہلے تو درخواست ہے کہ اگلی جمعہ کو درس حدیث نہیں ہوگا، لیکن درس حدیث کے ساتھ اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ سے ایک عالم آ رہے ہیں، حضرت مولانا عباس صاحب سریگت، ایسے دور میرے چچائی ہوتے ہیں، وہاں کے بہت ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ دارالعلوم زکریا کے بہت سینئر اسکالر ہیں، وہاں کے ماشاءاللہ استاد حدیث ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن یا ندوی، جن کی بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، قصص النبیین ان کی بہت مشہور ہے، اور بہت عرب کے یہاں جانے مانے عالم تھے، ان کے شاگردوں میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ انشاءاللہ ان کی تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ حضرت اب آ رہے ہیں تو کم از کم ملاقات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خود غرضی بھی یہ بھی مناسب نہیں ہے، سیلفش بھی نہیں بننا چاہیے کہ بھائی میرا اکیلا کا فائدہ ہو، کم از کم سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ عشاء کے بعد، بہت لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ 35 منٹ انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ بہت اللہ نے ان کو بہت حافظہ بھی زبردست دیا ہے، اور بیان کرنے کا انداز بھی، ساؤتھ افریقہ کے تقریباً جتنے بھی اسکالرز آتے ہیں ان تمام کے وہ استاد ہیں، تو خود بھی تشریف لائیں انشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،